بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کا مسنون طریقہ۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح وضو کرتے۔ اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، 3 کپ پانی سر پر ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں 1 دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے۔ غسل فرض ہونے کی صورتیں: جمع، احتلام، حیض اور نفاس کے بعد غسل کرنا فرض ہے۔ غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے۔ استحاضہ کی مریضہ خاتون کو حسب عادت ایام حیض شمار کر کے غسل کرنا چاہیے۔ غسل کرتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ غسل جنابت میں پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے۔ غسل جنابت میں اگر عورت گندے ہوئے بالوں کو نہ کھولے تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ غسل کا اصل مقصد پانی کا بالوں کی جڑوں تک پہنچنا ہے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے لیے صرف ہاتھ منہ دھونا کافی نہیں بلکہ وضو کا ایک مسنون طریقہ اختیار کرنا ہوتا ہے اور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی، اسی طرح خاص مواقع پر جب غسل کیا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے، جیسا اوپر بیان کیا گیا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ان کی عمر کے مطابق متعلقہ مسائل سے آگاہ کریں، اور ہر مرد عورت کو چاہیے کہ وہ متعلقہ مسائل کے متعلق مکمل مسنون طریقوں سے آگاہی حاصل کریں۔ بدقسمتی سے ہمیں جن باتوں میں شرم نہیں رکھنی چاہیے ان میں تو ہمیں شرم آتی ہے، اور جن میں شرم آنی چاہیے وہاں ہم شرم کی ضرورت نہیں محسوس کرتے۔ آخری بات کہ کوشش کریں یہ بات ہر مسلمان تک پہنچ جائے۔ مسلم کی حدیث کے مطابق جو بھی اس پر عمل کرے گا اسے ثواب کی نیت سے 1 کاپی نامہ مال اس کے اعمال میں آ جائے گی اور اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور آگے سے وہ جتنے بھی لوگوں کو بھیجے گا اسی طرح یہ ایک ٹری بن جائے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ زندگی عام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تم پر زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ نگہبان۔